ایک سردار نے اپنے دوستوں کو بلایا، سیٹھ صاحب نے 5-7 دوست اکٹھے ہوئے، پروگرام بنا پینے پلانے کا، تو شراب آ گئی۔ اب مشورہ ہوا کہ پہلے کچھ کھا لیا جائے، کوئی کٹا وغیرہ، کوئی فروٹ وغیرہ۔ تو اس نے اپنے غلام کو بلایا، اس سے کہا کہ یہ 2 دینار لے جاؤ، بازار میں جاؤ اور کچھ کھانے کو لاؤ۔ وہ بازار کو جا رہا تھا، ابھی چوک کے اندر پہنچا تو وہاں پر ایک فقیر مل گیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، میں مسافر ہوں، جو میری مدد کرے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پا جاتی ہیں، دیکھ لو اگر کسی نے مدد کرنی ہے۔ تو یہ بیچارہ کھانے کے لیے کچھ لینے جا رہا تھا، تو آواز جب کانوں سے ٹکرائی تو اس نے کہا کہ کیوں نہ ہو، چلو مالک کو منا لیں گے، 4 دعائیں ہی لے لیں۔ اس کو 2 درہم دے دیے، دینار۔ کہنے لگا جی میرے لیے دعائیں کر دیں۔ اس نے کہا بتاؤ کون سی دعا کرانی ہے؟ کہنے لگا ایک دعا تو یہ کر دو کہ اللہ نے مجھے غلامی کی زندگی دی ہے، مجھے غلامی کی زندگی چھوڑ کر اس سے نجات دے کر مجھے آزادی نصیب فرما دے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ اس کو غلامی کی بجائے اس سے نجات دے کر اس کو آزادی نصیب فرما۔ دوسری دعا کیا ہے؟ کہنے لگا دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ سے دعا کر دو کہ میں نے جو 2 دینار اللہ کے راستے میں تیری مدد کی ہے، اللہ مجھے اس سے بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اس نے دعا کر دی، الہی اس کو اس سے زیادہ اور بہترین بدلہ عطا فرما۔ تیسری دعا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ سے یہ دعا کر دو کہ میرا جو مالک ہے، جس نے مجھے شراب پینے سے پہلے کچھ لینے کے لیے بھیجا ہے، کھانے کا سامان، اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ اس کو اور اس کے دوستوں کو توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہنے لگا الہی اس کے مالک اور اس کے دوستوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چوتھی دعا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ سے دعا کر دو کہ میری، تیری اور حاضرین محفل کی اور میرے مالک اور اس کے دوستوں کی اللہ تبارک و تعالی تمام گناہ معاف فرما کے مغفرت فرما دے۔ اس نے پھر یہ بھی دعا کر دی کہ الہی ان تمام لوگوں کے گناہ معاف فرما۔ اب یہ واپس آیا، ہاتھ میں تو کچھ تھا نہیں، تو اس کا مالک پوچھنے لگا کہ بتاؤ کیا لائے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ لایا تو کچھ نہیں، پیسے تو ایسے ایسے خرچ کر دیے، ایک فقیر ملا تھا۔ تو کہنے لگا کہ پھر کون سی دعائیں کروائیں تو نے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ دعا کروائی تھی کہ الہی مجھے آزادی نصیب فرما، میرے مالک کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، میں نے یہ دعا کروائی تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تیری دعائیں قبولیت کے قابل ہیں۔ نمبر 1 تو یہ تو نے کہا تھا کہ الہی مجھے آزادی نصیب فرما، یہ میرے بس کے اندر، میری طاقت میں، میری صلاحیت کے اندر جتنا کچھ ہے، میں تیری دعاؤں کی قبولیت کے اندر تعاون بھی کرتا ہوں اور میں اپنی جد و جہد بھی کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نے تجھے غلامی سے آزادی دے دی، جا تو آزاد ہے، تیری ایک دعا قبول ہو گئی۔ کہنے لگا کہ دوسری دعا یہ تھی کہ میرے 2 دیناروں کا بدلہ اللہ مجھے کئی گنا زیادہ عطا فرما۔ کہنے لگا کہ میں نے یہ تیری دعا بھی قبولیت کے لیے ایک قسم کی قبولیت دے دی کہ میں تجھے 2 دیناروں کے بدلے 2000 دینار عطا کرتا ہوں، جا تیری دعا قبول ہو گئی۔ کہنے لگا تیسری دعا یہ تھی کہ الہی میرے مالک اور اس کے دوستوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتا میں اس میں بھی تیرے ساتھ تعاون کرتا ہوں کہ میں تجھے گواہ بنا کر میں اور میرے دوستوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آج ہم اللہ کے سامنے ساری برائیوں سے توبہ طائب ہونے کا اعلان کرتے ہیں، آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔
کہنے لگا کہ الہی، آسمان کی طرف سر اٹھایا، کہنے لگا الہی یہ 3 دعائیں میرے بس کے اندر تھیں، اس کی 3 تمنائیں، 3 التجائیں، 3 چاہتے میں نے پوری کر دیں، الہی چوتھی جو اس کی چاہت اور دعا ہے وہ میرے بس کے اندر نہیں، وہ تو ہی پوری فرما دے۔ غیب سے آواز آئی، بندے جو تیرے بس میں تھا تو نے اس کی 3 تمنائیں، 3 دعائیں پوری کر دیں، جو میرے بس کے اندر ہے چوتھی دعا میں پوری کرتا ہوں، میرے بس میں تو سارا کچھ ہے لیکن میں نے تجھے توفیق دی 3 کی، اب چوتھی اگر میں بھی قبول نہ کروں تو مجھے شرمساری کا سامنا ہے۔ او بندے میں گواہ بنا کر تمہیں کہتا ہوں کہ میں نے تیرے بھی اور تیرے ارد گرد کے رہنے والوں کے بھی تمام کے گناہ معاف کر دیے۔ تو 4 دعائیں اس کی قبول ہو گئیں۔